میں جی کراچی میں تھی تو میرے شوہر پاکستان نیوی میں تھے تو وہ پریزنر ہو گئے تھے ڈھاکہ میں. تو پھر ہم لوگ کراچی سے موو کر کے یعنی 71 کی جنگ میں 71 کی جنگ وہ جنگی قیدی رہے ہیں. میں جنگی قیدی رہے ہیں وہ. تو پھر اس کے بعد آئے واپس 2.5-3 سال کے بعد پھر ان کی ڈیتھ ہو گئی. بچے چھوٹے دو تھا. بھٹو صاحب نے مجھے بھرتی کیا. یہ بھی مجھے اعزاز ہے کہ بھٹو صاحب کے ہاتھ سے ذوالفقار علی بھٹو صاحب کے ہاتھ سے میں بھرتی تھی سندھ سیکٹریٹ میں. میں SNGD میں تھی تو 10 سال میں نے وہاں نوکری کی. لیکن پھر وہ مشرہ کا دور آیا ضیاء صاحب کا تو جتنے لوگ تھے ان کو چن کے نکال دیا تھا. محنت کر کے اپنا کھانا جانتی ہوں. میں مانگ کے کھانا نہیں جانتی ہوں. میں نہیں دیتی ہوں. ٹھیک ہے اللہ مالک ہے. ٹیکسی 1987 میں پھر شروع کر دی تھی آپ نے. کر دی تھی مجھے. یعنی کہ کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلایا. محنت کرتی تھی. ڈرائیونگ کہاں سے سیکھی تھی؟ کہیں بھی نہیں. خود ہی شروع ہو گئی. سال نہیں ہے میرا. اچھا میرا کوئی سال کسی کی جان تو نہیں لے؟ نہیں الحمدللہ. آج بھی ایکسیڈنٹ بھی کوئی نہیں. آج صاحب یہ بھی آج تک ایکسیڈنٹ نہیں ہوا. کوئی ایکسیڈنٹ نہیں الحمدللہ. ناظرین اکرام 7 بچوں کو پالا, جوانی میں بیوہ ہوئے. آج وہ 7 بچے مل کر ایک ماں کو نہیں پال سکتے. ان کے آنسوؤں کی جو ضیاء ہے وہ محسوس کریں. پھر ہم کہتے ہیں کہ دنیا سے اعتبار اٹھ جاتا ہے. واقعی دنیا سے اعتبار اٹھ جاتا ہے جب اپنے پالے ہوئے اپنے کوکھ میں رکھنا 8 مہینے 9 مہینے پرورش کرنے, پڑھانا لکھانا, اور اس کے بعد سبق کیا ہونا کہ ان سے اگر میں یہ پوچھوں کہ زندگی سے کیا حاصل کیا تو یہ ان کی آنکھوں کے جو آنسو ہیں وہ بتا سکتے ہیں. السلام علیکم پاکستان, میں ہوں وسیم ہاشمی. آپ دیکھ رہے ہیں آزاد ڈیجیٹل. آج کی مہمان شخصیت پاکستان کی پہلی خاتون ٹیکسی ڈرائیور جنہوں نے 1987 میں یہ اعزاز حاصل کیا. ان کی بڑی یادداشتیں ہیں پاکستان مسلم لیگ نون سے, میاں محمد نواز شریف سے. اس کے علاوہ بہت سے اعزازات ملکی غیر ملکی ان کو ملے ہیں. تو بات کرتے ہیں محترمہ زاہدہ کاظمی سے. السلام علیکم. السلام علیکم جی. سب سے پہلے تو زاہدہ صاحبہ آپ کا بے حد شکریہ اور مبارکباد. تو ہمیں فخر ہے کہ آپ پاکستان کی پہلی خاتون ٹیکسی ڈرائیور ہیں. میں اگر آپ سے یہ پوچھوں کہ اپنی کہانی اپنی زبانیں پیش کریں, پھر میں سوال و جواب. میں جی کراچی میں تھی تو میرے شوہر پاکستان نیوی میں تھے تو وہ پریزنر ہو گئے تھے ڈھاکہ میں. تو پھر ہم لوگ کراچی سے موو کر کے یعنی 71 کی جنگ میں 71 کی جنگ وہ جنگی قیدی رہے ہیں. جنگی قیدی رہے ہیں وہ. تو پھر اس کے بعد آئے واپس 2.5-3 سال کے بعد پھر ان کی ڈیتھ ہو گئی. بچے چھوٹے تھے. بچے یہ 1972-73 کی بات ہے جی. 75 اس وقت آپ کے بچے 7 تھے. جی 5 بچے تھے. 5 بچے تھے. پھر بعد میں 2 بچے 7 ہو گئے 6 ہو گئے. پھر ایک بیٹی جو میں بتاتی ہوں پھر آگے وہ جب پھر ان کی ڈیتھ ہو گئی. پھر ڈیتھ ہونے کے بعد میں واپس کراچی چلی گئی. پھر میں سندھ سیکٹریٹ میں ملازم تھی. تو بھٹو صاحب نے مجھے بھرتی کیا. یہ بھی مجھے اعزاز ہے کہ بھٹو صاحب کے ہاتھ سے ذوالفقار علی بھٹو صاحب کے ہاتھ سے میں بھرتی تھی سندھ سیکٹریٹ میں. میں SNGD میں تھی تو 10 سال میں نے وہاں نوکری کی. لیکن پھر وہ مشرہ کا دور آیا ضیاء صاحب کا تو جتنے لوگ تھے ان کو چن کے نکال دیا تھا. تو مجھے بھی نکال دیا تھا. تو پھر میں محترمہ کے پاس گئی سٹل کلفٹن. تو انہوں نے نائل خان کو بلایا تو کہنے لگی کہ اس کو بمائے بچوں کے موو کر دو UK یا کدھر کر دو کہ اس کو سیٹل ہو جائے بچوں. اچھا نصرت بھٹو صاحبہ نے کہا تھا. بے نظیر صاحبہ نے. اچھا انہوں نے کہا کہ اس کو سیٹل کر دو. یہ ان کا فلاں دن تم آ جانا تو آ کے وہ کر لینا. میں کہا ٹھیک ہے. تو میں گئی تو نائل خان کہتے تم لوگ چھوڑتے نہیں ہو, آ جاتے ہو فلانا یہ ہے وہ. پھر میں نے دوبارہ گئی. وہ میرے جو ٹکٹ آئے ہوئے تھے وہ کسی اور کو دے. یعنی کہ آپ ناہید خان کی بات سے دل برداشتہ ہو کے میں نہیں گئی. پھر کچھ دنوں کے بعد پھر بیگم صاحب کا دوبارہ میں سٹل کلفٹن گئی. تو انہوں نے کہا کیوں آپ نہیں گئی ابھی تک؟ میں نے کہا نہیں. نائل خان کو ایسے دیکھا تو نائل خان چپ ہو گئی. تو میں نے کہا بیگم صاحبہ میں محنت کر کے کسی سے کوئی چیز نہیں مانگتی. میں محنت کر کے اپنا کھانا جانتی ہوں. میں مانگ کے کھانا نہیں جانتی ہوں. میں نہیں دیتی ہوں. ٹھیک ہے اللہ مالک ہے. پھر بعد جا کے میں نے اتنی زیادہ ماشاء اللہ دور تھا اتنی زیادہ میں نے کام کیا وہاں پہ. میرے ساتھ مر گئی ہیں وہ ہماری ضلعی صدر تھی MNA تھی. ہاں جی ایبٹ آباد میں. تو میں انہیں پتہ ہے میں نے کتنا کام کیا ہے. کراچی چھوڑ دیا ایبٹ آباد آ گئی.
ابتداد میں رہی تو میں نے کام بڑا کیا پارٹی کے لیے، بہت زیادہ کام کیا، لیکن بس وہ کہتے ہیں نا کوئی نہیں ہوتا۔ پھر میاں صاحب کا جب دور آیا تو میں نے پھر میاں صاحب کے ساتھ چلی اور صحیح چلی، اور ابھی تک الحمدللہ میں اسٹل مسلم لیگ نون کی، مجھے فخر ہے میں پارٹی کی ورکر ہوں۔ بہت پرانی ورکر ہیں آپ۔ جی پرانی ورکر، مجھے ابھی سینئر نائب صدر بنایا تھا انہوں نے، لیکن میں نے کیا کرنا سینئر نائب صدر کو، کام میرا کوئی نہیں ہو رہا، کچھ نہیں ہو رہا، میرے اس مکان پہ اتنا ٹرانسفر کرنا ہے، تو میرے پاس پیسے نہیں ہیں کہ 22-25 لاکھ روپے میں دوں تو میں اپنے نام پہ ٹرانسفر کراؤں، میں نہیں کروا سکتا۔ یہ ٹیکسی 1987 میں پھر شروع کر دی تھی آپ نے؟ کر دی تھی، یعنی کہ کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلایا؟ میں نے کرتی تھی۔ ڈرائیونگ کہاں سے سیکھی تھی؟ کہیں بھی نہیں، خود ہی شروع ہو گئی؟ نہیں ہے میرا، اچھا، میرا کوئی سال کسی کی جان تو نہیں لے؟ نہیں الحمدللہ، آج میں ایکسیڈنٹ بھی کوئی نہیں، عاشق صاحب یہ آج تک ایکسیڈنٹ نہیں ہوا؟ کوئی ایکسیڈنٹ نہیں ہوا الحمدللہ۔ اچھا۔ میں بڑی کہ، اور اب ابھی پچھلے دنوں کی بات ہے، میں ناران کغان بکنگ آئی تھی کراچی سے، تو انہوں نے کہا کہ میرے پرانے وہ تھے، انہوں نے کہا کہ ہم نے آپ کے ساتھ جانا ہے، کلام جانا ہے، ناران کغان ہو کے کلام جانا ہے، پھر رات کو آپ نے ہمیں ایئرپورٹ 2 بجے چھوڑنا بھی ہے، صبح 6 بجے ان کو اٹھایا، یہاں سے کرام گئی، ادھر کسی میں کھانا وانا کھایا انہوں نے، پھر واپس آئے، جاتے ہوئے راستہ بڑا بلاک تھا سواد کا اس دور میں تو۔ جی ابھی کی پیچھے کی بات، 2-4-5 دن کی بات ہے۔ اچھا، تو جاتے پولیس نے نا میری گاڑی دیکھی تو انہوں نے کہا یہ بری عورت ہے، اس کو نکالو نا۔ مجھے نکالا تو کہنے لگے آپ کہاں جا رہی ہیں؟ 900 فٹ کی بلندی پہ ہے، تو یہ گاڑی لے کے چلی جائیں گی؟ میں کہا جی جاؤں گی۔ واپس آئی تو ایس پی بھی کھڑا تھا، سارے کھڑے، سواد کے تمام پولیس یوں لائنوں میں کھڑی تھی، یوں 500 کے میری گاڑی میں نوٹ پھینک رہے تھے، مجھے روکا انہوں نے، تو کہنے لگے آپ ذرا نیچے اتریں گی؟ میں نے کہا میں فارغ کیوں نہیں اتروں گی؟ انہوں نے مجھے پکڑ کے نا تم کھڑا کیا، میرے ساتھ تصویریں انہوں نے بنائی، کہنے لگے ہمیں فخر ہے کہ ہمارے ملک میں ایسے بھی لوگ ہیں جو محنت کر کے روٹی کھاتے ہیں۔ واقعی قابل فخر۔ تو بہت زیادہ اپریشیٹ کیا مجھے ان لوگوں، پھر جو لوگ گاڑیوں میں جا رہے تھے انہوں نے میری تصویریں بنائی، بہت ساری تصویریں بنائی، کہتے ہیں بڑی، ابھی میری ایک ویڈیو وائرل ہوئی، اس سے 10 لاکھ سے زیادہ ویوز ہیں، اس نے بنائی اسلام آباد میں۔ اچھا، یہ تو ہو گیا کہ آپ نے وہ ٹیکسی چلانا شروع کر دی، پیلی ٹیکسی جس کا نمبر مجھے یاد ہے 5270 5270، یہ کہانی کیسے شروع ہوئی؟ 5281۔ اچھا، یہ میں نے جب لی آشی سہیل بھائی نے مجھے گاڑی دی، جب تو میں نے گاڑی اسٹارٹ کر کے ایئرپورٹ، سہیل صاحب کون ہے یہ بھی بتا؟ یہ سہیل ہے، یہ جو نیشنل یہ موٹر والے ہیں، اچھا، سینٹرل موٹر والے ٹھیک ہے۔ سہیل بھائی، انہوں نے مجھے گاڑی دی، فضا بھائی بھی ہیں ان کے ہوتے ہیں، انہوں نے دی مجھے گاڑی۔ جب میں نے گاڑی لے کے گئی تو میں ایئرپورٹ پہ آئی تو ملک صاحب ہوتے تھے، فوت ہو گئے ہیں اللہ پاک ان کو اس جگہ لے، انہوں نے دیکھا مجھے تو وہ کہنے لگے یہ عورت ہو اتنی خوبصورت ہو، یہ یلو کہہ یہ کیا چکر ہے، اس کو بلاؤ اوپر لا۔ تو میں گئی اوپر تو مجھے کہنے لگے بچہ کیوں گاڑی چلا رہی ہو؟ میں نے کہا جی میں آپ کی مجبوری اپنی نہیں بتا سکتی، کہتے بتائیں مجھے میں کچھ حل کر سکوں۔ تو میں نے کہا اس میرے بچے چھوٹے چھوٹے ہیں، تو یہ 3 میں میرا شوہر فوت ہو گیا، تو میں نے بچوں کو پالنے کے لیے کیا ہے۔ انہوں نے ایک بلاک کے نیچے سیولیشن کے جتنے ورکر تھے انہوں نے کہا یہ کنسول آل سے ایک سواری اٹھائے گی، وہ سب سے پہلے سواری یہ اٹھائے گی، بعد میں کوئی اٹھائے۔ کیا کہنے۔ تو میں ایک وقت آیا کہ میں یونین کی وہاں کی یونین کی صدر بن گئی، میں نے کام کیا۔ پھر میاں صاحب وزیر اعظم تھے، یہ بھی بڑا اعزاز ہے، میاں صاحب وزیر اعظم تھے، میں نے ان کی گاڑی روک لی تھی، مجھے سکوٹی والے IAS والے سارے آ گئے، یہ کیا کر رہی ہو؟ میں نے کہا میں روکوں گی۔ میاں صاحب مجھے دیکھ کے روک کے انہوں نے کہا بی بی کیا بات ہے؟ میں نے کہا میاں صاحب 20 روپے ہم نہیں دے سکتے، یہ ٹیکس ہمارا ختم کیا یعنی کہ صرف 20 روپے کے لیے وزیر اعظم کو روک لیا؟ اور میں سلوٹ کرتی ہوں کہ میاں صاحب رکے، انہوں نے بلایا ہے اپنے فائدے کے لیے، نہ اپنے گاڑی مانگی، نہ مکان مانگا، نہ بچوں کے لیے کچھ مانگا، سب ورکروں کے لیے جو میرے ورکر تھے ان کے لیے۔ تو میاں صاحب نے کہا آج کے بعد یلو کیب پہ کوئی ٹیکس نہیں ہے۔ تو یہ میرے لیے اعزاز کی بات ہے کہ میاں صاحب نے وہ پیلی ٹیکسی گفٹ بھی تو کی تھی نا؟ وہ پیلی ٹیکسی تھی، گاڑی تھی کون سی تھی؟ ہونڈائی تھی، وہ ہونڈائی۔ یہ کس طور کی بات ہے؟ یہ 92-93 کی بات ہے، یہ بہت پرانی بات ہے۔ گاڑی آپ کو انہوں نے گفٹ کی؟ گفٹ کی تھی۔ میاں صاحب کے پھر آپ پارٹی کو بھی جوائن کر چکی؟ بالکل جوائن کر، پارٹی کو تو میں چھوڑ ہی نہیں سکتی ہوں۔ ابھی رات کو میرے بچے سارے کوئی کس کے پارٹی کے ہیں، کوئی کس کے، مجھے چھیڑتے ہیں سارے، تو کہتے ہیں کہ وہ کیا کیا میاں صاحب نے، تم پوچھتے بھی نہیں، ہم پڑھی ہو ایسے ہی۔ میں نے کہا کوئی بات نہیں، پڑھی ہو تو کوئی بات نہیں، میرا لیڈر تو وہی ہے، سیدھی بات۔ ناظرین اکرام، پچھلے 2 سال سے ان کو فالج ہوا ہے، برین ہیمریج بھی ان کو ہو چکا ہے، اور پارٹی کے تمام جو بڑے عہدیدار تھے وہ ان سے کنارہ کش ہو چکے ہیں۔ انہوں نے بارہا ان سے درخواست بھی کی، لیکن ابھی ان کا کسی کے ساتھ کوئی رابطہ نہیں کر رہے۔ موجودہ دور میں کون سا ایسا شخص ہے نون لیگ کا جس کو آپ ایک بار یہاں سے اگر بات کریں گے تو وہ آپ کی بات سن لیں؟ بس ایک ہی بندہ ہے، سیدھا سا کوئی ناراض ہوتا ہے، ناراض ہو، میں کسی نہیں ڈرتی ہوں، نہ میں کسی کا کچھ کھاتی ہوں، میں نے کر کے کہا یہ
पड़ी हुई है मेरे हाथ पे। मैं कहती हनीफ अब्बासी, कोई भी हनीफ अब्बासी साहब आपका नाम लिया है। मेरा नवासा है, मैट्रिक किया हुआ इसने, वो मुझे संभालता है, कभी कभी मुझे ले भी जाता है, दवाई भी लेने जाता है। बच्चों की शादियां कर दी बच्चों की शादियां कर दी, बेटियों की भी कर दी। एक बेटी आपको बताऊं, मैंने जेबल सामान को अभी भी मैं कहती हूँ, मैंने उसको कहा मेरी बच्ची ने मैट्रिक में अच्छे नंबर लिए हैं, उसको कहीं यूनिवर्सिटी में किसी का दाखिला करवा दो। कहती है फ्री नहीं होता, यहाँ पे कुछ नहीं होता। मैं कहा कुछ नहीं होता, अल्लाह मालिक है। मैं गई हूँ पंजाब कॉलेज में, नकवी साहब हैं वहाँ के जो हेड हैं, और कयूम साहब हैं जो डायरेक्टर हैं, उनके पास गई। मैंने कहा मैं बेवा हूँ, इस वक्त मेरी बच्ची ने इसमें नंबर लिए हैं, तो इसके लिए कुछ करें। उन्होंने फीस में कंसेशन करके मेरी बच्ची ने मैट्रिक में 1026 नंबर लेके टॉप किया है, और अब उसे कनाडा यूनिवर्सिटी से कोई स्पॉन्सरशिप आया है मेरी बच्ची का, वो अब वो कनाडा जा रही है। 1100 में से 1026 नंबर मैट्रिक में इनकी बेटी ने हासिल, एफए में सॉरी, तो अभी उनको फिर स्पॉन्सरशिप मिल रही है, फिर आप अकेली रह जाएंगी। फिर कोई बात नहीं ना, उसकी जिंदगी तो बन जाएगी ना। बच्चों की जिंदगी के लिए तो माँ बाप करते हैं, अपना तो खत्म हो जाता है जो भी। लेकिन फिर आपको संभालेगा कौन? बेटियों की शादी हो चुकी है, बेटे किधर होते हैं? ना पूछिए ये बात, ना पूछिए ये बात। अच्छा, आप रोए नहीं, अल्लाह ताला आपको सब्र दे। नाज़रीन इकराम, 7 बच्चों को पाला, जवानी में बेवा हुई, आज वो 7 बच्चे मिलकर एक माँ को नहीं पाल सकते। इनके आंसुओं की जो ज़िया है वो महसूस करें। फिर हम कहते हैं कि दुनिया से इतवार उठ जाता है, वाकई दुनिया से इतवार उठ जाता है जब अपने पाले हुए, अपने कोख में रखना 8 महीने 9 महीने, परवरिश करने, पढ़ाना लिखाना, और उसके बाद सबक क्या होना कि इनसे अगर मैं ये पूछूं कि ज़िंदगी से क्या हासिल किया, तो ये इनकी आंखों के जो आंसू हैं वो बता सकते हैं। मैं किसी से कोई गिला नहीं करती हूँ, वो बच्चों से तो ये बड़ा तो खैर दूर है, इस्लामाबाद में, छोड़ा यहाँ पे है। वो कहते हैं ना, मेरे पास से गुजर कर मेरा हाल तक ना पूछा, मैं कैसे मान जाऊँ कि तू जाके रोएगा। इस वक्त इनको बात जो मैं कहना चाह रही हूँ, मुझे देखिए ना, सबको अवार्ड दिया, मुझे आर्मी की तरफ से वो अवार्ड मुझे मिलना चाहिए। हर आर्मी, चाहे मियाँ साहब देंगे तो मियाँ साहब की पार्टी देगी, आर्मी तो नहीं देगी, क्योंकि मैं ये प्रोग्राम आपका मैं ISPR तक लाजमी पहुंच जाऊंगा। मुझे इनसे चाहिए, क्योंकि एक गाने वाली को दे रही है, मैं तो सैयद हूँ, मैंने अपनी मेहनत करके, और इस शाफत से हर जगह चेक कर ले, मेरी कहीं कोई दूसरी टाक मेरी कहीं नहीं आपको मिलेगी। मैंने मेहनत किया, लोग मुझे अप्रिशिएट करते हैं कि इस औरत ने इतनी मेहनत की है। मैं आपकी तस्वीरें आपको दिखाते हैं, मेरी जवानी की, जब मैंने टैक्सी चलानी शुरू की, मैं कितने खुद लोगों ने कहा ये तो एक बहाना रहा है इसने टैक्सी का, ये कुछ और करेगी। लेकिन जब लोगों को साबित हुआ, बनी अमीन साहब इस बात के गवाह हैं, ST थे पिंडी, तो वो कहते थे ज़रा 10 बजे ज़्यादा चली जाओ, अब घर बहुत देर हो गई है। मैं कहा ST साहब, मेरी बच्चियाँ हैं, उनको कॉलेज में मैं फीसें कहाँ से दूँगी अगर मैं घर जाके बैठ गई तो मैंने अल्हम्दुलिल्लाह अपनी बच्चियों को पढ़ाया। तमगा हुस्न कारकर्दगी, तमगा इम्तियाज़, बहुत से लोगों को अवार्ड मिले, इस बार भी 23 मार्च को और 14 अगस्त को भी पिछले साल। तो नाज़रीन इकराम, सही हकदार ये वो खातून है, सैयद ज़ादी हैं, और मैं चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ से भी ये दरख्वास्त करता हूँ कि आपकी पुरानी महल्लेदार हैं, टेंच भाटा में रहती थी, और अब इनकी यही आपसे एक उम्मीद है, आपसे उम्मीद है अल्लाह के बाद, और वफाकी वज़ीर रेलवे हनीफ अब्बासी साहब, अगर आप मेरी आवाज़ सुन रहे हैं, मुझसे रब्ता कायम करें, मैं आपको इनका नंबर दूंगा। ये आपकी बहुत पुरानी वर्कर है, इस वक्त इनको आपकी बड़ी सख्त ज़रूरत है। मैं थोड़ा सा गम से निकालता हूँ प्रोग्राम के आखिर में। एक बड़ा हसीन वाक़या हुआ था आपके साथ, कस्टमर को लेके आ रही थी इस्लामाबाद से, वो वाक़या तो हमारे नाज़रीन को बताएं ना, क्या हुआ था? वो ये था कि मैं कभी फ्रंट सीट पे किसी पैसेंजर को नहीं बिठाया, कभी भी नहीं बिठाया। मैं क्योंकि जवान थी, खूबसूरत थी, तो मैं खुद भी माशाल्लाह अभी भी आप खूबसूरत है। तो मैं डरती थी कि मैंने कहा नहीं, मैं नहीं किसी को बिठाऊंगी। तो लेकिन मैं कि सीटें मैंने साइड के भी और ये सामने का साइड कर दी थी कि पीछे की मूवमेंट जो भी है मुझे पता चला। एक वाक्य वो भी सुनाऊंगी आपको। ये बुजुर्ग आए मुझे तो कहने लगे मैंने इस्लामाबाद जाना है। मैंने कहा जी बैठे, मैंने बिठाए, तो मैं कहा चलो बुजुर्ग आगे बिठा दूँ। आगे बिठाए, बातें करते रहे, कितने बच्चे हैं, क्या करती है, किस तरह गुजारा होता है, क्या होता है, सारा कुछ करते करते जब हम 0 पॉइंट पर पहुँचे तो मुझे कहते हैं कि मुझसे शादी कर लो। अच्छा, मुझे आशीष साहब इतना गुस्सा है, मैं हैंडब्रेक खींची ना, गाड़ी बजाए सामाल के पिंडी की तरफ मुड़ गई। दुनिया खड़ी हो गई, ये क्या हो गया। वो येलो कैब और डेरी सवारी और ये गाड़ी, वो डर गया। वो तो वहाँ तो यूरोप में रहता था। उसने कहा
غلطی ہو گئی میرے سے. میں کہا نہیں آپ نے, میں نے آپ کو کوئی ایسی بات کی ہے کہ میں نے تو بیاہ کرا, میں نے کوئی ایسی بات کی, کہتے ہیں میں آپ کے بچوں کو بھی سیٹل کر دوں گا, آپ کو بھی settle. میں کہا دفعہ بلا, یہ میں نکل جائے تو ٹائم سے نکل جائے. نکل جاؤ, اٹھا سامان. میں کہا میں سامان بھی اب تمہارا نہیں اتاروں, خود ٹیکسی والے آئے تو انہوں نے اتار کے کہنے لگے پیسے. میں کہا پیسے نہیں دیتی ہوں جس کو کوئی یعنی بڈھا ٹھرکی پیچھے پہ آ گیا. میں کہا چل تو آپ کر, میں یہ کام نہیں کر رہا, میں صحیح ہونا, میں اللہ لوگ جنا بیاہ کرنے لگ پا, پھر گل ختم ہو گئی نا. اچھا زاہدہ صاحبہ, پروگرام کے آخر میں کسی کو کوئی پیغام دینا چاہتی ہوں؟ کسی کو نہیں, میں آسم منیر صاحب کو اور میاں نواز شیخ صاحب کو جو مجھے جانتے ہیں اچھی طرح, ان کو کہ مجھے جو اوارڈ ہے نا اس کو دیا ہے, کیا نام مجھے محبت شجاعت کو, میں وہ یاد کو دیا, گانے والی کو دے دیا, تو محنت والی کو تو دینا چاہیے نا اس کے. وہ اگر حقدار ہے تو میں تو زیادہ حقدار ہوں, میں نے تو محنت کی ہے 35 سال زندگی کا. ایک سال آپ بھی ٹینچ میں رہ کے, میں بھی ٹینچ میں رہ کے آتا ہوں, اور میں بھی ٹینچ میں ہوں, اتنا سال کے پھر صحیح ہوں قوم کے. دیکھیں آسم صاحب پر ہمارا تو حق ہے نا, ہمارا حق ہے, میری جند میری جان جنرل آسم. پروگرام کے آخر میں ہم نے پیغام دے دیا ہے, اور یہ بتانا کہ پروگرام آپ کو کیسا لگا. انشاءاللہ بہت جلد ان کی آواز ایوانوں تک پہنچے گی. دیکھتے رہیے آزاد ڈیجیٹل.